الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم آپس میں ملے اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ احادیث مبارکہ میں جہاں بہت سے نیک اعمال پر دنیا اور آخرت میں انعام اور اکرام کا تذکرہ ہے، وہی بعض اعمال ایسے ہیں جن پر عمل کرنے والوں کو خصوصی طور پر جنت میں داخلے کی بشارت عطا فرمائی گئی ہے۔ آئیے ان احادیث مبارکہ کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جن میں مخصوص اعمال پر جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ حسن اخلاق اپنانے پر جنت کی بشارت۔ آئیے حدیث مبارکہ بھی سنتے ہیں۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے دو بڑے اعمال، نمبر 1 اللہ پاک کا خوف اور نمبر 2 حسن اخلاق ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، کیا چیز لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی یعنی اللہ پاک کا خوف اور حسن اخلاق۔ اچھی گفتگو کیجئے، اچھی گفتگو پر بھی جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا کلام اور کھانا کھلانا تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب کسی سے ملاقات ہو تو اس سے حسن اخلاق سے سب پیش آئیں اور نرم لہجے میں بات کریں۔ یتیموں کے ساتھ بھی بھلائی کیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جو شخص یتیم کے سر پر اللہ پاک کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے بدلے اس کے لیے نیکیاں ہیں، اور جو شخص یتیم لڑکی یا لڑکے کے ساتھ بھلائی کرے میں اور وہ جنت میں 2 انگلیاں ملا کر فرمایا اس طرح ہوں گے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ ثواب تو خالی ہاتھ پھیرنے کا ہے، جو اس پر مال خرچ کرے، ان کی خدمت کرے، انہیں تعلیم اور تربیت دے تو سوچ لیں کہ اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ اسی طرح جب ہم راستے پر سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ راستے پر تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو اسے بھی ہٹا دینا چاہیے۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمانوں کے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز دور کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس شخص کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، اور اللہ جس کے لیے نیکی لکھ دے تو اسے اس نیکی کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ اعزاء و اقربا کے انتقال پر صبر کرنے والے کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، میرے اس مومن بندے کی جزا میرے نزدیک جنت کے علاوہ کچھ نہیں کہ جب میں نے اس کے عزیز دوست کی روح کو قبض کیا تو اس نے صبر کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔